नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। दुनिया में सियासी नहीं मुआशी मामलात बहुत अहम है। सियासत के ऊपर हावी हो गई है मैशियत। क्या यूएई को कश्मीर का जुल्म पाकिस्तान के जज्बात का पता नहीं था? तो उन्होंने सुषमा स्वराज को इनवाइट किया और पाकिस्तान ने बाइकआउट नहीं किया, लेकिन उस सेशन में नहीं गए। और दूसरी बार पाकिस्तान के हालात, जवाबी हमला, मोदी सरकार, सियासी बहस है पूरी दुनिया के अंदर, कुछ न कुछ रिटालिएट वो करेंगे। लेकिन हमने जो जवाब दिया वो भी एक बड़ा जवाब था और पूरी दुनिया के अंदर हमें माना जा रहा है हम अमन पसंद कौम है, अमन चाहते हैं। और मुआशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हम हालत जंग में हैं, और इमरान खान साहब और उनके वुज़रा को पड़ी है नोबेल इनाम की। मोदी सरकार की मकबूलियत और उनके अंदर जिस तरह राज ठाकरे साहब ने कहा कि यह पूरा ड्रामा जो है इलेक्शन के लिए किया गया है, यह पूरी डिस्टर्बेंस जो पैदा की गई है। और आपको खुद पता होगा कि टेप लीक हुई है। 3 बीजेपी के जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि ये हम जंग इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए। वो जो न्यू दिल्ली का जो सीएम था उन्होंने कहा कितने लोग आप मरवाएंगे मोदी, और मोदी के ऊपर उन्होंने लानत भेजी। वहां का सीएम है और उन्होंने उस सरकार के ऊपर लानत भेजी कि आप जो है ना औरतों के बेवा कर रहे हैं, बच्चे जो हैं यतीम होंगे। आपको कितने लोग चाहिए, कितनी लाशें चाहिए? इसके ऊपर अपने स्टूडियो दादी मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और राइटर हैं, और किसी तारफ और तारीफ के और मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बिजनेस के ऊपर उनको बड़ी कमांड है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर जी, सूरत हाल किस तरफ जा रही? ओआईसी की मीटिंग, लेकिन उनकी करारदाद बड़ी अच्छी थी। पाकिस्तान के मौकिफ को उन्होंने सपोर्ट किया और कहा कि आप टेबल पे आए, बात करें। कश्मीर के ऊपर उन्होंने बात की। क्या आपको लग रहा है कि आज के दौर के अंदर पूरी जंग है, मुआशी जंग है? देखिए, पहले वक्त यह था कि डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो होती थी वो तमाम दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर हावी होती थी। फिर वक्त ये आया कि माशी रिलेशनशिप, जो माशी ताकत, माशी ताल्लुकात, माशी मफादात, वो हावी हो गए पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के ऊपर। आज मेरा अगर मुल्क माशी तौर पे मजबूत है, आज मेरे मुल्क मैं एक बड़ी मंडी हूँ, मैं मुत्तहिदा इमारात से इंपोर्ट कर रहा हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर की, तो वो मुल्क हमारे खिलाफ स्टांस लेते हुए 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी माशी मफादात जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं। तो ओआईसी में यही मसला पड़ गया था। एक तो ओआईसी हमारा ब्लॉक है और मुसलमान तबके की हमें सपोर्ट है। यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप इसको बाइकआउट ना करें, और हमने बाइकआउट नहीं किया। हमारे वज़ीर ख़ारजा का एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की वहाँ पे शिरकत की गई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा वो नहीं गए हैं, और उनका मौक़िफ़ बिल्कुल सही था कि हम फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। ये नॉन मेंबर्स को एज ए ऑब्जर्वर जो बुलाया गया, और फिर तकरीर भी उसने की, और शायद कुछ ऐसा प्रोग्राम अगर है कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस देने की बातचीत हो रही है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। तो हमने तो अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया। लेकिन यूएई ने सर क्या देखा? एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट को देख रहा, दूसरा एक बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है, इसको देखकर उनको इनवाइट किया। बिल्कुल, देखें, यूएई इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और उनके मफादात हैं, उनके सरमायाकारियाँ वहाँ पर हैं, और इंडिया लॉबी का एक बड़ा असर है। इंडियन पुराने जो यूएई में साकिन है, यानी इस्टेब्लिश हैं, उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है रॉयल फैमिली में उठना बैठना। सर, जफर हिलाली साहब का सफीर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। जफर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब भी बैठे हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। मेरा सलाम करें।
کون صاحب؟ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سر. یس وعلیکم السلام. ہاں سر کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ او آئی سی کی میٹنگ، او آئی سی کانفرنس ہوئی، او آئی سی کے اندر سشما سوراج کو انوائٹ کرنا، پاکستان کا نہیں جانا، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا ہمارا کہ ہم ادھر نہیں گئے، اور اس کو ان کو پتا چل گیا کہ اگر ایسا ہی وہ چلے تو ایک کانفرنس کو ہم نے بوائیکاٹ کیا ہے، مگر اگلے دفعے ہم شاید ممبرشپ سے بھی نکل جائے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو یو اے ای کا فارن منسٹر تھا وہ کانفرنس کے بعد اس نے ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ایک دن ہندوستان فل ممبر بنے. تو اگر وہ ہندوستان کو کبھی وہ فل ممبر بنائے تو پھر پاکستان تو واحد ظاہر ہے اس کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے او آئی سی میں. ایک دوسری بات ہے، او آئی سی کا بڑا اچھا فیصلہ اس لیے بھی تھا کہ بعد میں جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، حالانکہ وہ او آئی سی کے مین کانفرنس ڈاکیومنٹس میں نہیں تھے، پھر بھی اس پہ ووٹ ہوا ہے اور پاس ہوا ہے. وہ ریزولوشن جو ہے وہ زبردست ریزولوشن ہے جس میں ہر چیز جو کہنا تھا ہم نے ہندوستان کے خلاف کہا اور اڈاپٹ بھی ہو گیا. سر ہاں، دوسری چیز آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار جو غیر مقبول ہوئی ہے، ان کی مقبولیت تباہ ہوئی ہے، انڈیا کے اندر اتنے بڑے ڈیفرنسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں نہ کچھ مودی سرکار الیکشن سے پہلے کوئی ایڈونچر کریں گے. مودی سرکار کے بارے میں آپ کو دو چیز بتا دوں جو شاید آپ کو پتا بھی نہ ہو. نمبر 1، سنا یہ ہے کہ سب سے امیر ترین فیملیز جو ہیں ہندوستان میں، امبانی اور تدانی، انہوں نے اس آدمی کو کہا ہے کہ ہم جو بھی تم چاہتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ان ادر ورڈز انہوں نے ان کو بلینک چیک دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں مودی. تو یہ بیڈ نیوز ہے. اچھی خبر یہ ہے جو جیسے آپ جانتے ہیں کہ 21 پولیٹیکل پارٹیز اور انٹلیکچوئلز ہندوستان کے اور دوسرے پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے سب ان کو کرٹیسائز کیا ہے اور سب نے کہا ہے کہ اس قسم کا انہوں نے الفاظ استعمال کیا ہے، اسکاؤنڈرل اور شارلٹن. یہ بہت اسٹرانگ لفظ ہیں. سر نیو دہلی کے سی ایم نے جو کہا ہے لعنت ہے مودی پہ اور بی جے پی پہ. بالکل صحیح. تو یہ اب انڈین الیکٹریٹ پہ ہے، اگر وہ جنگ چاہتے ہیں پاکستان جو وہ مودی کو ووٹ کریں گے، اور اگر جنگ نہیں چاہتے ہیں تو کسی اور کو لائیں گے. سر عالمی پریشر آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ نیوٹرل ہے، پریشر ڈالے گا، یا خاموش ہو گئے ہیں جب سے پائلٹ کو آزاد کیا گیا؟ کیا پائلٹ کے اوپر آزادی کے لیے جب تک عالمی قوتیں آپ کو اپیل نہیں کرتی تھی تب آپ واپس کرتے؟ ہم نے جلدی نہیں کی. یار یہ کیا بات ہے، جلدی 1-2 دن اور رکھتے، 3-4 دن رکھتے، کیا جلدی اور دیر کی کیا بات ہے؟ صحیح. ان کو بڑا اچھا جیسچر ہے پرائم منسٹر کا، بڑا ٹھیک کیا. اور پریزنر آف وار جب کوئی ہوتا ہے اس کا سوداگری نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ کہ ہم دیں گے اگر تم دو گے. پریزنر آف وار کا حق ہے جنیوا کنونشن میں کہ جب جنگ ختم ہو اس کو ریلیز کرے. ہاں ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ جنگ نہیں ختم ہوا، مگر اچھا کیا ریلیز کیا. ٹھیک ہے سر پیس جیسچر تھا، ایک اچھا تھا، جلدی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا، لیکن خود ہی جیسے شامون قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے مجبوری اور دباؤ میں یہ کام نہیں کیا. بالکل ہمیں کوئی دباؤ نہیں تھا اس پہ، لیکن یہ جو جیسچر تھا یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ذہین اور ایک بہت ہی متدبر ایک اسٹریٹجی تھی حکمت عملی کے تحت دیا. پوری دنیا میں ایک میسج گیا. اس کے ساتھ ساتھ میسج یہ تھا کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، ہم امن پسند ملک ہیں. اور ادھر پہ اس پہ جو چیزیں دیکھنے میں آئی میڈیا میں، جو ہاسٹائل ایک ایٹیٹیوڈ نظر آیا، وہ یہ ہوا کہ جی وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے، ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے انڈیا کا، اور پاکستان جو ہے وہ امن کا متلاشی ہے، اور امن کی ریلیشن شپ کو بڑھانے کے فروغ دینے کے لیے انہوں نے یہ جسچر دکھایا، یہ ایک جذبہ خیر سگالی کے طور پہ دیا. لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا، خاموشی. اس لیے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے، وہ اس چیز کو اچھالنا چاہتے تھے. ہم نے وہ موقع ختم کر دیا. یعنی کہ الیکشن میں کوئی ان کو ریسپانس نہیں ملے گا.
وہ تو واپس آ گیا ان کا آدمی اور اس نے جا کے بیان دیا, ہمارے بارڈر پہ بھی بیان دیا, 2 بیان اس کے ہیں, اور دونوں میں اس نے کہا کہ پاکستانی فوج نے مجھے بہت اچھا ٹریٹ کرا ہے, اور اس نے وہاں کے میڈیا پہ شدید تنقید کی, انڈیا کے میڈیا پہ, کہ یہ جو ہے انسرٹنٹی اور ہاسٹائل ماحول جو ہے پیدا کر رہے ہیں. تو ہمیں جیت ہوئی ہے, جو ایک تو دیکھیں 2-3 مقاصد سے حاصل ہوئے. پہلا تو یہ کہ جی جہاز گرایا, پائلٹ ہم نے پکڑا, آپ انکار نہیں کر سکتے. پائلٹ نے جو بیان دیا اس میں پاکستان کا برتاؤ کی تعریف کی, اور اپنے انڈیا کو اس نے تنقید دی, اور پھر ہم نے واپس دے دینا جو کوئی ضروری نہیں تھا, گن پوائنٹ نہیں تھے, لیکن جسچر دکھایا جو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے تو سر, 3-4 اس سے مقاصد. سر ظفر ہلالی صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرتا چلوں. سابق سربراہ رائے ایس دلت صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان سے بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, بات کریں, پاکستان ایک حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا. کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. بات ان کے پہلے جو پرائم منسٹر آئے تھے مینار پاکستان گئے, اور وہ دیکھیے مودی جو ہے یہ ایک عجیب سا آدمی ہے. آپ اس کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ 14 سال کی عمر سے اپنے گھر سے نکلا, ہندو محاسبہ کا لٹریچر لے کے 1.5 سال کے بعد گھر آیا, 1.5 دن رہا, اور اس کے بعد پھر نکل گیا اس کے پروپیگنڈا کرنے. اور ہندو محاسبہ کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے, دوسروں کا حق ہی نہیں ہے. تو یہ آدمی ہے, یہ اس قسم کے لوگ جو پاکستان کو انہوں نے بنایا. جناح صاحب جو تھے وہ تو لیڈر بنے جب ان کا رویہ وہ نکلا, نہیں تو اگر یہ مان جاتے کہ مسلمانوں کا بھی حق ہے اور مسلمان کو اپنا حق دیتے تو کیوں انڈیا تقسیم کبھی نہیں ہوتا. تو یہی لوگ ہیں جو پاکستان بنائے, اور انشاءاللہ اور پاکستان بنیں گے ان لوگوں کے تھرو. سر جو بالادستی کی بات تھی اس کو بڑا دھچکا لگا پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر تھے کہ امریکن جس طرح بالادست ہوتے ہیں, سپریم, انڈیا بھی اپنے آپ کو یہ کہنے لگا تھا, یہ تسلیم کرانے لگا تھا. جب سے ان کا جہاز ہے گرا ہے اس کے بعد اس کی بالادستی جو ہے نا وہ کوسچن مارک ہوئی ہے. جی میں سمجھتا ہوں فوج پاکستان کو, بالخصوص فضائیہ کو ہم اپنے سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس سے پہلے جو بیانات دیکھ رہے تھے اور ان کے پھر جب طیارے ہمارے آئے اور پھر وہ واپس لوٹ کے بھاگ گئے تو ایک بڑا دل میں بے چینی سی تھی. اور پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پائلٹس نے 2 جہازوں کو گرایا, ایک مقبوضہ کشمیر میں گرا, ایک ہمارے آزاد کشمیر میں گرا, اس میں ہم نے ان کے پائلٹ کو بھی قبضے میں کیا. یہاں پہ ان کو اب کچھ جھٹلانے کی جگہ نہیں بچاتی, ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ مانا کہ ہماری فضائیہ جو ہیں وہ ان سے زیادہ ایفیشینٹ اور مؤثر ہے, اور وہ تمام کیپیبلٹیز رکھتی ہے کہ کوئی اگریشن کو جو اگر وہ کرتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور یہ بڑا واضح میسج گیا. اس کے بعد ان کا مورال بالکل ڈاؤن ہو گیا, اور ہمارے یہاں مورال ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. میں نے ابھی فیڈریشن میں پرسوں جاگ رہا ہے پاکستان کے نام سے پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا تھا, جس میں فوج کے اعلیٰ افسران تھے, ایڈمنسٹریشن کے تھے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ تھے, ہمارے بزنس کمیونٹی تھی پوری. ہم نے پورے پاکستان نے ٹریبیوٹ پیش کیا عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم, اور افواج پاکستان کو, اور یقین دلایا کہ ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, دل سے, جان سے, مال سے. تو ہم 2 چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا آپ ذرا سا فرق کو محسوس کریں. پاکستان میں ہم سب قوم بن گئے, ہم سب ایک صفحے کے اوپر ہیں. انڈیا میں تقسیم نظر آتی ہے, سیاسی جماعتیں علیحدہ ہیں, میڈیا ان کا کچھ اور کہہ رہا ہے, کچھ اور کہہ رہا ہے, علیحدہ ہیں, اور حکومت مودی. لیکن تمام چیزوں میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ مودی نے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یہ حکمت عملی, ناکام حکمت عملی چنی تھی. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ بہت مشکل ہوگا اب ان ہندو لوگوں کو ووٹ دینا ہے اس کو جو تھوڑی سی بھی کامن سینس رکھتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک کردار جنگجو اور جنون میں جنگ کے جو شخص ہوتا ہے وہ سامنے پیش ہو. ٹھیک ہے سر, ریاست کو سیاست کے اوپر قربان کر رہے ہیں مودی سرکار, اور جس طرح
مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہاں قوم بھی ڈیوائیڈ ہے اور سیاسی پارٹیاں بھی ڈیوائیڈ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تامل ناڈو کے اندر ایک بڑا ریئیکشن ہوا جب یہ وہاں ریلی کرنے گئے، اور وہاں ایک جو ہے نا بی جے پی کے سامنے اور دوسری سیاسی جماعت کے سامنے ایک بڑا ٹکراؤ ہوا ہے۔ سر جی سوشل فیبرک جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے بھارت کا، کیا کہیں گے ظفر العالی صاحب؟ ظفر العالی صاحب ہیں لائن پہ؟ نہیں سر، تو وہ ڈفرنسز ایک بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ میں نے جس طرح کہا تقریباً 1000 لوگ گرفتار ہوئے وہاں اس ٹکراؤ کے اندر۔ یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے فرق یہ ہے کہ ہمارے سب ایک قوم بن گئے، ایک صفحے پر ہیں، افواج ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن سمیت اور حکومت، ہم سب ایک صفحے پہ ہیں۔ انڈیا میں یہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے، یہ تقسیم نظر آ رہی ہے، بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو مودی سرکار کا جو اصلی چہرہ سامنے ان کے آ رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اس کے لیے بہت نقصان۔ سر یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، آپ ایسے بزنس، اس کا پریشر کتنا پڑے گا انویسٹمنٹ ملک کی اکانومی پہ تو بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور پڑے گا، لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو قوموں کو اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہی جاگ رہا پاکستان میں بزنس کمیونٹی نے اپنی افواج پاکستان کو اور حکومت کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور سالیڈیٹری بھی جو اپنی سپورٹ کا جو ہے اعلان کیا۔ ہمیں ابھی ایگا ٹیکس ایگزیبیشن یہاں پہ لگی تھی ٹیکسٹائل کی بہت بڑی کراچی میں، سب کوئی 37 ممالک کے 500 فورن ڈپلومیٹ مندوبین آئے ہوئے تھے، ڈیلیگیٹس، وہ نہیں جا سکتے تھے، کچھ نے لاہور جانا تھا کیونکہ لاہور بہت بڑی مارکیٹ ہے ٹیکسٹائل کی، فیصل آباد جانا تھا، رک گئے، یہاں ہوٹلوں میں رکے ہوئے ہیں۔ باہر سے جو لوگ آ رہے تھے وہ رکے ہوئے ہیں دبئی میں، اب فلائٹیں کھل گئی لیکن ابھی بھی 3-3 4-4 دن ہے، تو اور پھر انسرٹنٹی سے اسٹاک ایکسچینج پہ اثر پڑ رہا ہے، انسرٹنٹی سے روپے کی قدر پہ فرق پڑ رہا ہے، انسرٹنٹی سے ہمارے بانڈ جو ہم نے حکومت نے سسوک بانڈ اور ڈالر بانڈ کا اجرا کیا ہوا تو ان پہ اثر پڑ رہا ہے، اور بناؤ پاکستان بانڈ جو یہ لا رہے ہیں، یہ سب چیزوں میں میں سمجھتا ہوں ان پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو ہمیں یہ تو واضح ہو جانا چاہیے، اور ان پر بھی پڑ رہا ہے، ان کی بھی ایئر اسپیس بند تھی، ان کے بھی معیشت جو معیشت اس پہ اثر پڑا ہے، لیکن جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں لڈو نہیں بٹتے، اس میں فلاور نہیں دیے جاتے، ان میں یہی سر جتنے ممالک کی انویسٹمنٹ ہے، جو ممالک ہے جیسے سعودی عربیہ، ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے یہاں کی ہے، انڈیا کے اندر چائنا سی پیک آپ کے سامنے، یو اے کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ، یہاں ہم سے زیادہ انویسٹمنٹ، وہ تو نہیں چاہیں گے، اور امریکن انٹرسٹ، اور امریکہ چاہ رہا ہے، جانا چاہتا ہے، وتھڈرال چاہتا ہے کہ ہم واپس جائیں جس طرح رشیا سے گئے۔ کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا، سی پیک چائنا نے اپنی جان لڑائی ہوئی ہے، اس میں وہ خطے کی قسمت بدلنے کا منصوبہ ہے، پاکستان کی ریجنل ڈیسٹنی بدلنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ کی ایک طویل عرصے کے بعد طالبان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئے تاکہ افغانستان میں پیس ہو اور وہ اس کی فوجیں واپس جائیں، کیونکہ امریکہ از بلیڈنگ معاشی طور پہ بھی، اور جب یہاں سے کفن جاتے ہیں وہاں پہ کفن تو وہاں پہ ایک ماتم ہوتا ہے کہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں، جو امریکن جو ہے جب وہ اس کی ڈیتھ باڈی آتی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور یو اے نے پاکستان میں بھی جو انویسٹمنٹ اعلان کیا ہے، اور ان کے آلریڈی بڑے انویسٹمنٹس ہیں انڈیا میں، یہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے۔ ہمیں جو آفر کری ہے، یہ سب ممالک کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ خطے میں پیس ہو، خطے میں امن ہو، نہ صرف ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے، نہ صرف معاشی حالات بہتر ہوں، بلکہ پیس کے علاوہ دوسری کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ ایک بات ہم بڑوں سے سنتے آئے کہ 100 سال کی جنگ کے بعد بھی جب جنگ کے لیے ختم کرنا ہوتا ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں۔ کسی جنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا خاتمہ گولیاں ختم ہونے سے نہیں ہوا، اس کا خاتمہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جنگ سے جیت مذاکرات سے کر۔ لیکن جب آپ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی معیشت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے، بہت بلیڈنگ ہو چکی تھی۔ عقل مندی یہی ہے کہ مذاکرات اس وقت شروع کریں جب آپ ڈیمیج نہ ہوئے۔ سر پلوامہ کا واقعہ یہ جاریت، یہ ظلم کا نتیجہ تھا، جس طرح یہ حملہ ان کے اوپر کشمیریوں نے کیا، ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، اس کا نتیجہ تھا۔ اور دوسری بات، کشمیر کو حل کرنے کے جب تک آپ اس کے اوپر ڈسکس نہیں ہوں گے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بریک کے بعد ناظرین، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد محترم جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ
میں کوٹ کر رہا ہوں، فاروق عبداللہ صاحب جو سابق چیف منسٹر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے، انہوں نے ایک ابھی انٹرویو دیا تھا انڈین جرنلسٹ کو، اور وہ جرنلسٹ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان ہے. تو اس پہ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ اس کے پیچھے پاکستان نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ ظلم ہے، وہ ملازم جو آزاد اپنا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کر رہی ہے، جوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، جو وہ آنکھوں کو انہوں نے اندھا کر دیا ہے پیلٹ گنز کے استعمال سے. تو پھر اس نے جرنلسٹ نے بولا لیکن آپ کیا، اس نے پھر ٹیلی فون وہ انٹرویو سے مائک سے ہٹ کے اس نے کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا، اب میرے منہ سے کیوں نکلوانا چاہ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور نئی نسل جو پیدا ہوتے دیکھ رہی ہے مظالم کو، اپنے والدین کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہے، وہ چپ نہیں رہ سکتی. ان میں یہ ہیٹریڈ ہے، ان میں یہ ایک غصہ ہے، ان میں انتقام کی ایک بازی ہے جس کی وجہ سے یہ سب حملے ہوتے ہیں. یہ ان گرون ہے، یعنی لوکل ہیں یہ. تو اس کو آپ پاکستان کے اوپر ڈالنا، میں کہتا ہوں پاکستان تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. سب سے بڑا انویسٹرز ثبوت دینا سمجھوتا ایکسپریس کا اتنا بڑا واقعہ، اتنے پاکستانیوں کو جلایا گیا. سر اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اس کو اٹھانا چاہیے. بالکل. ان کو دیکھیں جو ثبوت انہوں نے ڈوزرز بھیجے ہیں وہ بھی آج پاکستان نے جواب دے دیا نامکمل ہیں، اور کہیں پہ بھی کوئی سالڈ ثبوت نہیں ہے جس سے یہ اسٹیبلش ہو کہ پاکستان کا انوالومنٹ ہوتا. سر اس سے پیچھے پوری سیاست ہے، جی ہاں، سیاسی الیکشن ہے، پورا بھارت کا الیکشن ہے. اور روس نے بڑا اچھا کردار کیا اس بار. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ویلکم کیا اس کو کرا، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے پاکستان کو سپورٹ ملی ہے، سعودی عرب کا فورن منسٹر ایک دن ڈیلے ہوا لیکن آ رہے ہیں، یو ای کے فورن منسٹر یہاں پہ آئے، ترکی کے صدر نے اردوغان نے کال کر کے کہا اور حمایت کا اعلان کیا. رشیا فورن منسٹر نے نہ صرف ہمیں سپورٹ کرا بلکہ اس نے کہا کہ میں ثالثی کا کردار کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کو انڈیا نے جو ہے بھارت نے منع کر دیا کہ نہیں ہمیں ثالثی قبول نہیں ہے. چین ہمارے ساتھ ہے تو کون علیحدہ ہوا ہے؟ لیکن سر ایک چیز بڑی جو ہوئی ہے جو مجھے ایز اے پاکستانی آپ نے ضرور اس کے اوپر نظر دی، مجھے بڑا دکھ اور افسوس اس کا ہوا ہے، کنٹیم کسی نے نہیں کیا. دیکھیں بات سنیں، جب ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا سر، ہماری ایئر اسپیس جاریت تھا، یہ حملہ تھا سر، اس کو ہم حملہ کہیں گے. جس طرح 71 کے اندر 65 کے اندر جس طرح چائنا کا رول تھا، کھل کے سامنے آ کر وہ چیزیں نہیں تھی، کیا آڑے پھر بھی وہی معیشت آتی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی منظم حملہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے بارڈر لائن کراس کر کے یا سرجیکل اسٹرائکس، وہ نہیں تھا. یقیناً لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزیوں میں آتا ہی ہے، چاہے وہ فضائی حدود کی یا وہ زمینی حدود کی، اور وہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ 2 ہمارے شہدا ہیں جو ہیں لارس نائک، ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے، 4 لوگ تھے، 2 اور 2 جو تھے وہ فوجی نہیں تھے، وہ شہید تھے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس میں کوئی باضابطہ سرجیکل اسٹرائک یا بارڈر میں داخل ہو کے کوئی ایسے حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی انہوں نے. اور لیکن انہوں نے جو بھی کردار ادا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرا ہے، ثالثی کے کردار کے لیے بات کری ہے، اور پھر وہاں پہ سعودی فورن منسٹر ہمارے آنے سے پہلے بھارت جا رہے ہیں، اور وہ وہاں بھارت میں جا کے موسم کی باتیں نہیں کریں گے، وہ یہی حالات پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہ ہمیں آ گئی. تو ایک بھائی کے طور پہ برے حالات میں ایک کچھ نظر آ رہا ہے ایکٹیویٹیز جس میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو. سر ہوشیار رہنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. دشمن پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ دشمن وہ دشمن ہے جس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. مودی سرکار جب پیدا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں جو نفرتیں ہیں مسلمانوں کی، جو پاکستان کے ساتھ اس کی نفرتیں ہیں، اسی میں یہ پلا بڑا ہے، اسی میں اس نے سیاست کی ہے، اسی میں اس نے سیاست جیتی ہے الیکشن وغیرہ، اور آندہ بھی وہ اسی کی سیاست کرنا چاہتا ہے. لہذا مودی سرکار پہ اعتبار کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھنی میں پانی لانے کے برابر ہو. سر ایک چیز جو بڑی اچھی ہوئی، اس کنسنسس ملک کے اندر سبھی سیاسی جماعتوں نے اسمبلی کے اندر، سینیٹ کے اندر جوائنٹ ریزولوشن پاس کرے، پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس ہوئے، سب نے کنڈیم کرا، سب نے حکومت کو سپورٹ، افواج پاکستان کو
खराज तहसीन पेश किया। और यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है, ये फर्क नजर आता इमरान है खान की नहीं थी, कि तहरीक इंसाफ की एफर्ट्स नहीं थी, ये मुल्क के लिए था। ओवरऑल हम सब एक कौम बन गए और इंडिया में तकसीम नजर आती है। इस पे इसकी जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट इमरान खान के ऊपर नहीं, तो ये इत्तेहाद कायम रख दिया गया। जो 2-3 बयान दिए, जो तकरीर की, मोदी ने अभी तक तकरीर नहीं की, इलेक्शन कैंपेन लड़ा है, वो स्टेट्समैनशिप उसकी साबित हुई है। आज जो बात हो रही है कि उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वो एक अलग बहस है कि ये मुनासिब वक्त है या नहीं। वैसे मुनासिब था वक्त। लेकिन अगर कोई आदमी किसी को, जो बयानात उसने दिए वो इतने अमन की कॉल्स हैं, जो अमन के लिए दिए गए हैं, इन हालात में भी जिसमें मुश्ताइल होके हेड ऑफ द स्टेट कोई भी बयान दे सकता है, लेकिन उन्होंने एक मैच्योर सियासतदान, ये जो अच्छी लफ्ज है वो है स्टेट्समैनशिप जो दिखाई है, उस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है कि यही अपोजिशन को साथ लेकर खान साहब आगे भी चलेंगे? देखिए, वक्त का तकाजा ये है कि इस वक्त सियासी इख्तलाफात को भूल के, छोड़ के हम एक साथ हों और पार्लियामान को सुपरमेसी दे के फैसले करें। जिस तरह सभी सियासी जमातों के जितने लीडरान से, जितने हेड्स थे, मजहबी जमात, उनके साथ मिलने में क्या कबात थी? मिलते, बैठते, डिस्कशंस करते, सब कुछ करते, उनको ऑन बोर्ड करते। देखिए, इससे क्यों इमरान खान इस तरफ उस तरफ होते हैं? पार्लियामान में तो इस वक्त ये बात नजर आती है कि पार्लियामान की सुपरमेसी को इस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पे जो फैसले हुए तमाम सियासी जमातों के यूनानिमस फैसले हैं, उसमें तकसीम नहीं है। उसमें हर तरह की सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें भी हैं और दूसरी अपोजिशंस भी हैं। तो मैं समझता हूँ उस पर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई आपको दो राय नज़र नहीं आती। ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अब जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमने माशी तौर पे वो चाहते थे कि हम पीछे रह जाएं। माशी तौर पे वो भारत चाहता था कि CPEC आगे ना जा सके। माशी तौर पे वो उसने जिस दिन ये पुलवामा का किया है, उस दिन सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहा था, तो वो सरमायाकारी की फिजा को ख़राब करना चाहता था ताकि वो खौफजदा हो के सरमायाकारी का ऐलान रोक दें, लेकिन नहीं हुआ। अब हमें चाहिए सर एक चीज जो है, आप खुद भी आपका एक बड़ा सर्कल है, डिप्लोमेटिक सर्कल है, उस फ्रंट के ऊपर हम कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं। एफर्ट्स लेने चाहिए, मैं समझता हूं डिप्लोमेसी को बेहतर करें हम। इम्तियाज पूरे सिनेरियो में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जितना एग्रेसिव उन्होंने डिप्लोमेसी की है, मैंने इससे पहले नहीं देखी। उन्होंने तमाम ममालिक के वज़ीर खारजा जो हैं उनसे राब्ते किए हैं, उनके पास फ़ोन आए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ बतलाया है, उन्होंने ये हक़ाइक़ बतलाए हैं और मोदी सरकार के वो जो अज़ाइम है वो शेयर करें। लेकिन सूरत हाल नॉर्मल नहीं है सर, अभी भी नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। तो वो तो किसी के हाथ में तो नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब के नॉर्मल कर लें। हाँ। ये तो जो हॉस्टाइल नेबर है आपका, उसकी पूरी प्लानिंग जो है तो ये ठप हो गई है, तो इतने आसानी से तो चीज़ नॉर्मल नहीं करेगा। लेकिन अब वो शिद्दत भी नहीं नजर आ रही जो उन्होंने बॉर्डर पे LOC पे है, फायरिंग LOC पे तो आपको पता काफी अरसे से ये चल रहा है और हमारी फौजी जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे पुरज़्म है। जनरल बाजवा साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो एक सिपाही की हैसियत से बॉर्डर के ऊपर, चौकियों के ऊपर उन्होंने दौरे किए और नौजवानों का जो है हिम्मत अफजाई की, उनके हौसले बुलंद किए। सर, क्या इंडिया का वो ख्वाब चकनाचूर हो गया जो कंट्रोल चाहते थे साउथ एशिया के ऊपर, कश्मीर के ऊपर? वो जिस तरह अमेरिकन एक सोच थी कि हम जहां भी जा सकते हैं, जहां भी स्ट्राइक कर सकते हैं, जहां भी हमला कर सकते हैं, हमें ना कोई रोकेगा न टोकेगा, वो खत्म हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा। अमेरिका चाहता था इंडिया इस इलाके का मॉनिटर बन जाए, विप, और वो अपने बेसिस भी अमेरिका को इस्तेमाल करने देने के लिए तैयार थे और उस पूरे इलाके की वहाँ से वो कंट्रोल करते। लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बाइस माशी तौर पे तमाम खत्ते के ममालिक पाकिस्तान में CPEC के मंसूबों में सरमायाकारी इन्वॉल्वमेंट वन वे और दी अदर कर रहे हैं, और जब स्टेक बढ़ जाते हैं तो फिर
وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے معاشی اسٹیک ہیں. امریکہ کی بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے چائنا میں, چائنا کا بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں. لیکن پراکسیز تو ہے نا سر, پراکسیز تو ہے نا, روکا تو جا رہا ہے نا معاشی طور, چائنا کو تنگ تو کیا, ٹیرف لگائے کہ چائنا کی جو ایکسپورٹ کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ چائنا کی اکانومی ان کو نظر آ رہی ہے چند سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہوگی, اور ان کا جو سپر پاور کا ایک ڈریم ہے وہ شاید ختم ہو جائے. لیکن کل ہی میری بات ہو رہی تھی مسٹر وو سے, جو چائنا کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ہے, وہ ایگا ٹیکس میں آئے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے ان سے سیٹلمنٹ ہو گیا, جو مزید ٹیرف یعنی ڈیوٹیاں بڑھانا چاہ رہے تھے وہ نہیں بڑھا رہے. $200 بلین تک کی ڈیوٹیاں انہوں نے بڑھائی ہیں ہماری مصنوعات پہ, لیکن اب رک گئی ہیں. اور اس پوزیشن میں ہم ہیں, ہماری ٹریڈ جو ہے وہ انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگی. سر ایز اے بزنس مین جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, جو نارمل حالات, جس طرح میں نے کہا نہیں, انویسٹمنٹ رک جاتی ہے, چاہے پاکستان کے اندر سے بزنس مین یا باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے وہ رک جاتی ہے, اس سے یہ نقصان ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں وار جب ہونے والی ہوتی ہے, وار ٹائم میں کوئی سرمایہ کاری کی بات نہیں کرتا, وار بہت مہلک ہوتی ہے. ہم نے یہی کل جو جاگر ہے پاکستان میں یہ کہا, اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی ٹیلی فون خطاب کیا کہ یاد رہے انڈیا کو کہ ہمارے پاس بھی وہ لال بٹن ہے, اس کو دبایا جا سکتا ہے, لیکن وہ بہت مہلک ہے. اللہ کرے کبھی کسی ملک کو اس بٹن کو دبانے کی جو ہے وہ موقع نہ ملے. تو وار سے کبھی کوئی نہیں جیتا ہے, وار سے جو ہارتا ہے وہ انسانیت ہارتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ گیم جس میں کوئی جیتتا ہی نہیں ہے, صحیح, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اس کو شے نہ دیں, اس کو پروموٹ نہ کریں, اس کو ہم انکریج نہ کریں, ایسے اقدامات سے جہاں سے واپس جانا مشکل ہو جائے. سر ہم کیا دہشت گردی کریں گے؟ ہم نے خود تقریباً 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے, ہم تو خود دہشت گردی کے وکٹم ہیں. ہماری معاشی طور صورت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ اور سب سے کامیاب جو میجرز لیے گئے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے لے گئے. آج پاکستان کی قوم, اگر آپ سیریا میں امن لانے کی بات کریں, یمن میں امن لانے کی بات کرتے ہیں, عراق میں امن لانے کی بات کرتے ہیں, افغانستان میں امن لانے کی بات کرتے ہیں, تو دوسرے جملے میں جو نام آتا ہے جو فوج یہ کر سکتی ہے, پاک فوج کا آتا ہے. کیونکہ ہمارے ایک ایگزامپل ہے, سکسیس اسٹوری ہے, ہم نے کر کے دکھایا, ہم نے کر کے دکھایا ہے وزیرستان میں, فاٹا میں, اور آج ملک میں امن ہے 90%, 95%. بدترین حالات سے سر ایک ہمارے پاس بڑا مدعا ہے, آپ کو پتا ہے افغانستان سے جو پینیٹریشن ہو رہی ہے, افغانستان سے جو پینیٹریشن ہوئی ہے بلوچستان کے اندر, پورے بیلٹ کے اندر, جس طرح ایران بارڈر پہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس طرح سب سے بڑا آپ کے پاس کلبھوشن یادیو آپ کے پاس ہیں, ہم بھی اس کو دنیا کو بتائیں نا کہ یہ اسپانسر کر رہے ہیں دہشت گردی کو پاکستان. ہم نے دیکھیں بلوچستان میں جو انڈین دراندیزیاں ہیں اس کو بڑا ذکر کیا, جو انہوں نے کونسلیٹ کھولے ہیں, وہ ویزا کیا ایشو ہوں گا, وہ کونسلیٹ کام کر رہے ہیں راہ کے لیے. پاکستان مخالف بہت بڑا فنڈز انہوں نے ایک ایلوکیٹ کرا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کو ناکام بنائے. چائنیز ایمبیسی اور چائنیز کونسلیٹ میں جو یہاں کراچی میں حملہ ہوا تھا وہ وہیں سے فنڈنگ تھا, فائنانس تھا. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے جو پاکستان کی ڈیسٹنی بدل سکتا ہے رک جائے. ہر کوشش کی ہے اور آگے بھی کریں گے. اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس منصوبوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ اس کے ثمرات آنے والی نسلیں ہمارے اٹھا سکیں. اور یہ اسی طرح سے فرسٹریشن میں ہر وہ چیز جو ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. وی مسٹ موو فارورڈ. دوسری جو چیز سب سے پہلے سر, افغانستان کے اندر جو طالبان کے ساتھ پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا, انفلوئنس کیا ہے کہ ٹیبل پہ آئیں, بات کریں. امریکن کا سب سے بڑا انٹرسٹ, پہلے انٹرسٹ یہ تھا کہ ان کو یہاں جنگ کرنی تھی, سب سے ہماری ضرورت تھی. آج ان کو ضرورت یہ ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں امریکہ کے بہت بلنڈرز ہوئے ہیں. ایک بلنڈر تھا کہ عراق میں انہوں نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, لہذا اٹیک کر دو, ختم کر دو, صدام کو مار دو. آج اس کے نتیجے میں کیا ہوا, شیعہ سنی کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے. اور یہ جو وہاں پہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, آئی ایس اور دوسری جو
काम कर रहे हैं, ये उसी नतीजे का है, क्योंकि सद्दाम ने कुछ भी बोले, आप जालिम था, कुछ था, लेकिन उसे एक बैलेंस से रखा हुआ था। सर, दूसरी जंगों के बीच में अगर जंगें होती हैं, हालात खराब होते हैं, तो एक वैक्यूम पैदा होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना वहां उग के आते हैं, फिर वो स्टेट्स को डिस्टर्ब करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो कश्मीर के अंदर हुआ, और उसी टाइम जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि एक हमारे पास क्राउन प्रिंस आ रहा था, उसी टाइम ऐसी दहशतगर्दी करना, ये तो पाकिस्तान के लिए नुकसानकार था, हमारे लिए नुकसान करना था, ये तो हमारा नुकसान था। इसका फायदा तो इनडायरेक्टली इंडिया को हुआ। देखें, हम सब इस्लामाबाद में थे 7 दिन जब क्राउन प्रिंस आ रहे थे, फिर उनका एक दिन बढ़ गया, एक दिन बाद आने लगे। हमारी मीटिंगें थी तो हमने वहां रुकना था उनके। आपकी मीटिंग करवाई उनके साथ? हाँ, आपने इंतजार किया बहुत ही हद से ज्यादा। सब कुछ हुआ। मैंने पॉइंट बोलना चाह रहा हूं और उसको आप जरा सा देखिएगा। ये हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे ये दौरा मुलतवी हो जाए। खौफ की फिजा भी, एलिगेशंस भी, पुलवामा का वाकया को भी, जंग के धमकियां भी, और कुछ लोग हमारे अपने लोगों में से भी कहते थे कि अब लगता है कि वो सऊदी वली है। ईरान को बड़ी नागवारा ये चीज लगी। ईरान के अंदर ईरान थोड़ा ने- सा जायदान के ऊपर जो हमला हुआ, आपको याद हो, एक तो चाइना आ रहा है। आपने जिस तरह का चाइना की इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा अमेरिकन के इंटरेस्ट नहीं चाइना के साथ, लेकिन वो सीपेक को पीछे धिकालना चाहिए। प्रॉक्सीज होती हैं पूरी दुनिया के। देखिए, ईरान की जो बात कर रहे हैं, ईरान ने पहले खैर मकदम किया कि मैं सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी, लफ्ज है सरमायाकारी का खैर मकदम करता हूं, और हम खुश हैं पाकिस्तान में लोग जो हैं खुशहाली आए। ये पहला बयान। लेकिन जब वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पे एक बयान दिया हमारी ज़मीन पे जो ईरान के थोड़े अगेंस्ट था, तो उस पर उनकी रिटेलिएशन नॉर्मल थी। और हालांकि हमने अपना मौक़िफ़ उनको, ईरान को बतलाया, और अब फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुसलसल राब्ते में है हमारे वज़ीर ख़ारजा। और डिप्लोमेसी को मजबूत करना चाहिए सर, और बढ़ना चाहिए हमारा, और मेरिट पे जाना अगर हम चाहिए। ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे करेंगे तो वो इंडिया की गोद में बैठ जाएगा, या इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर लेगा जो हमारे मफाद में नहीं है। जैसे सर क्राउन प्रिंस ने बैलेंस किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के साथ। नहीं, देखिए, वही तो हम चाहते हैं कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने ज़रूरी हैं। हमारा बॉर्डर, हमारा पड़ोसी है। आप ये देखें ना, अफगानिस्तान सही हो जाता है, ईरान सही हो जाता है, तो फिर इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात खराब भी रहे, क्या ईरान को प्रोवोक कर रहा है इंडिया? इंडिया बिल्कुल चाहता है। 4 बार की सरमायाकारी उसने की, 4 बार पोर्ट उसने बनाई, हालांकि वो मिनिएचर है ग्वादर पोर्ट का। हाँ। मिनिएचर, उसकी डेप्थ ही नहीं। ना डेप्थ है उसकी, और ना वो ट्रेड वॉल्यूम, ना वो इतने गहराई के जहाज आ सकते हैं वहां पे, कार्गो शिप्स वगैरह। लेकिन उसकी एक अटैम्प्ट थी, दुनिया को तासुर देना चाहता था कि ग्वादर बनी है तो 4 बार भी बनी है, लेकिन उसकी इस्तात नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है। कहने का मेरा मकसद है कि आपका जो दुश्मन है भारत, इंडिया जिसको आप कहते हैं, ये हर मुमकिन कोशिश करेगा जिसमें ये पाकिस्तान माशी तौर क्या ईमानदारन अगर कोशिश करे अमेरिका और सऊदी क्राउन प्रिंस, तो भारत एंगेज नहीं हो सकता डायलॉग? देखिए, इस वक्त जो सऊदी क्राउन प्रिंस आए हैं, यूएई के वलीअहद आए हैं, इसमें सऊदी में तो इनके सफ़ीर जो हैं नाइफ मुश्ताक साहब की आपकी मुलाकात भी होगी, आए थे, हमारे दोस्त हैं, तो उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो पहले मिलिट्री अताशी थे, और जनरल राहील और जनरल बाजवा से अच्छे ताल्लुकात हैं, और जनरल बाजवा का बहुत बड़ा किरदार है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कौम को उन्हें सलाम पेश करना चाहिए, लेकिन वो कभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन हमें पता है एक इंटरनेशनल फ्रंट पे और दूसरा जंग के मैदान के अंदर। हाँ, एक बहुत बड़ा किरदार है। दूसरी चीज जो है वो ये थी कि अमेरिका की ही ब्लेसिंग थी, सऊदीया का और यूएई का इतने आगे बढ़ के आना। तो वाशिंगटन चैनल, बड़ी मेहरबानी सर। को हमारी अभी जरूरत है अफगानिस्तान के पीस टॉक को, बड़ी मेहरबानी। वाशिंगटन चैनल, इससे सऊदी सरकार ने, और वहां से भी प्रेशर था कि पाकिस्तान अमन चाहता है। हमने दुनिया को बताया है कि हम अमन चाहते हैं, अमन पसंद कौम है, बहादुर कौम की बहादुर फौज हैं। हर महाज पे हम जारियत का मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे, और जवान मर्दी के साथ, और जो है ना सबसे ज्यादा हमारी फौज ने उसको साबित करके दिखाया। पूरी कौम, पूरी सियासी जमातें
اس کے ساتھ ہیں. معاشی فرنٹ ہو چاہے دفاعی فرنٹ ہو, یہ پرائرٹی ہونی چاہیے ہماری گورنمنٹ کی اور سب کی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.